اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع تابان کاشانائے اجتہاد، شمع تابان کاشانائے اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ فاضل عرب و عجم، مجدد اعظم، کنز الکرامت، جبل استقامت، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان چار اشعار کی تشریح و خلاصہ پڑھنا اور سمجھنا ہو تو شرح سلام رضا کتاب کے صفحہ نمبر 487 تا صفحہ نمبر 493 پر پڑھے۔ سیرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ، عالمہ، فاضلہ، 2210 حدیثوں کی حافظہ، محدثہ و مجتہدہ، محبوبہ محبوب رب العالمین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت پیدائش عیسوی 607 مکہ مکرمہ میں، اور تاریخ وصال 17 رمضان ہجری 57 یا ہجری 58 مطابق 13 جون عیسوی 677 یا عیسوی 678 شب سے شنبہ یعنی منگل کی رات مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع قبرستان میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ 1918 میں موجودہ حکومت نے سارے مزارات کے گنبدوں کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے روئے زمین پر پھر سے بریلوی سنی اسلامی حکومت قائم فرمائے کہ مقامات مقدسہ پھر سے جگمگا اٹھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری آواز پر اگر کسی کو بھروسہ نہ ہو تو کتاب خاکے حجاز کے نگہبان پڑھے۔ مصنف جناب صلاح الدین محمود صاحب قبلہ۔ شر الناس، لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ فیض رضا، فیض حامد رضا، فیض مصطفیٰ رضا، فیض ابراہیم رضا مفسر اعظم، فیض اسماعیل رضا تاج الشریعہ، فیض امیر اہل سنت مفتی محمد اسجد رضا جاری رہے، 72 پر بہاری رہے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاء اللہ تعالی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عرصہ تک مغموم رہے۔ خولہ بنت حکیم جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھے، انہوں نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھ کر عقد ثانی کی تحریک کی، یعنی دوسرا نکاح کرنے کی گزارش کی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں؟ خولہ نے کہا، آپ کے لیے کنواری بھی موجود ہے اور بیوہ بھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو خولہ نے کہا، کنواری تو اس شخص کی دختر ہے جو اس وقت اللہ کی ساری مخلوق سے آپ کو پیارا ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ، اور بیوہ وہ ہے جو آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر کے ایمان لا چکی ہے، اور اس کا نام سودا بنت زمعہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سے کہو۔ خولہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی اور ام رومان والدہ عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار مدعا بیان کیا تو دونوں راضی اور خوش ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقد ہو گیا، یعنی نکاح ہو گیا۔ حوالہ پاک بیبیہ اور صحابیات، حوالہ ابو داؤد کتاب الادب۔ سبق: کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اسے عقد ثانی کر لینا چاہیے، دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ سورہ نور آیت نمبر 32، ترجمہ کنز الایمان۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے، کنوارے ہوں یا غیر کنوارے، یعنی جس کی بیوی فوت ہو جائے وہ عقد ثانی کرے، اسی طرح جس کا خاوند مر جائے وہ بھی عقد ثانی کرے۔ مگر ہمارا اپنا مسئلہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت کہتی ہے عقد ثانی نہیں کرو گی، انہی کے حق میں بیٹھی رہو گی۔ یہ بات زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، مردوں میں یہ بات نہیں کہ بیوی مر جائے تو وہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی کے حق میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ مسائل ہمارے خود ساختہ ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح فرما کر گویا عقد ثانی کرنا سنت قرار دے دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وقت میں ساری مخلوق میں زیادہ پیارے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری مخلوق سے زیادہ پیار نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھا۔ اسی پیار کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے فوراً نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا عقد منظور کر لیا، اور اپنا مال و زر سب کچھ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار،
اس محبت سے لٹایا، راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواب میں تصویر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ 3 رات مسلسل مجھے ایک ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر دکھائی جاتی رہی، جسے حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے آپ کی بیوی اے عائشہ، آج جو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو تم اسی تصویر کے مطابق ہوں۔ فرشتہ جب تمہاری تصویر لے کر آتا رہا تو میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ رشتہ ہو کر رہے گا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 566۔ دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہے، ہَذِهِ زَوَّجْتُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 566۔ سبق، اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خود انتخاب فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی لڑکی کا انتخاب اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا چچا اور کسی کی ماں بہن انتخاب کرتی ہے، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب کون ایسا بدبخت ہے جو اس رشتے میں کوئی عیب بیان کرے اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان طعن کھولے؟ معاذ اللہ، اگر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب ہوتا یا ہونے والا ہوتا تو خدا جسے ہر اگلی پچھلی گزری اور ہونے والی ساری باتوں کا علم ہے، وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ رشتہ کیوں تجویز فرماتا؟ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین کے مخالف دراصل اللہ تعالیٰ پر معترض ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ فرمائیے ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے اور ان کا حشر کے دن کیا حشر ہوگا؟ لہذا ہر مسلمان کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل سے احترام کرنا لازم ہے کہ یہ رشتہ خدا نے کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ پس جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کریں گے ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ رہا تصویر کا مسئلہ، ممکن ہے کہ کوئی ماڈرن یہ کہہ دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بنائی تو ہم اگر تصویر کھینچوائے یا بنوائے تو گناہ کیوں ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت مصور بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بھی اسی نے بنائی اور ان کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ یہ صفت کسی بندے کو اجازت نہیں کہ اپنا لے اور تصویر بنانے لگے۔ مثلا سرکاری نوٹ، کرنسی وغیرہ بنانا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی رایا میں سے جعلی نوٹ اور کرنسی بنانے لگے گا تو وہ شاہی مجرم ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔
جسے اسے بھگتنا پڑے گی۔ خدا نے تصویر بنائی اور تخلیق بھی کی۔ آج کے تصویر بنانے والوں کو بھی کل قیامت کے دن خدا فرمائے گا، یہ میری نقل اتارنے والے، اب اس تصویر میں جان بھی ڈال۔ تو بار بار یہ تصویر بنانے والے لوگ، فوٹو نکالنے والے لوگ، کھینچوانے والے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو تصویر بناتا ہے اپنی، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈال، تو جان ڈال نہیں سکے گا اور سخت سزا پائے گا۔ تو جاندار کی ٹی وی، مووی اور تصویر سازی کرنے والے یہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ ان سے ہم سب لوگوں کو بچنا ہے، یعنی مسلک اعلی حضرت والوں کو ان تصویروں کو جائز کہنے والوں سے بچنا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو تصویر کی نحوست سے بچانا ہے۔ اس موقع پر پھر ان جعلی سازوں کو سزا ملے گی جو انہیں بھگتنی پڑے گی۔ ایک مجلس مشاعرہ میں یہ طرح مصرع پیش کیا گیا۔ ایک مجلس مشاعرہ میں اس طرح مصرع پیش کیا گیا، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں، یعنی میں نے محبوب کی تصویر جو نہیں کھینچوائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شاعر اٹھا اور بولا، مانگتا ہے دام کا کاتب، پاس ایک پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ یعنی مصور تصویر کھینچوانے کے پیسے مانگتا ہے اور میرے پاس ایک پائی بھی نہیں، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھینچوائی۔ دوسرا شاعر اٹھا اور کہا، کاتب قدرت سے بڑھ کر کل کے اورائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ یعنی قلم قدرت سے بڑھ کر ہمارا قلم نہیں ہے، تصویر بنانا قلم قدرت کا کام ہے، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھینچوائی۔ تیسرا شاعر اٹھا اور بولا، میں ہوں مشتاق تکلم اور یہ گویائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ یعنی میں یار سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور تصویر بولتی نہیں، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھینچوائی۔ شاعر نے کیا کہا؟ پھر سے سنیں، یعنی میں یار سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور تصویر بولتی نہیں، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھینچوائی۔ آخر میں ایک دیندار شاعر اٹھا اور اس نے کہا، حضرات بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ پھر سے دیندار بریلوی شاعر کے شعر کو پھر سے پڑھتا ہوں، بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ پورے روئے زمین پر تصویر کے بارے میں، جاندار کی تصویر کے بارے میں جو موقف 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ہے، وہی صحیح ہے کہ جاندار کی تصویر کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، اور صبح قیامت تک جاندار کی تصویر حرام ہی رہے گی۔ حضرت امیر اہل سنت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب لکھی ہے، ٹی وی ویڈیو کا آپریشن۔ اس کتاب کو پڑھے اور اسی مطابق عمل کرے۔ امیر اہل سنت تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔
عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ جو مسلک اعلی حضرت پر چلے گا بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما، اور ٹی وی مووی والے اور صلح کلی والوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح اور رخصتی ماہ شوال میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہوا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینہ میں شادی کی تقریب کو زیادہ پسند کرتی تھے اور فرماتی تھے میرا نکاح بھی اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی اور مجھ سے زیادہ خوش قسمت شوہر کے نزدیک کوئی نہیں۔ دراصل اسی زمانہ میں شوال ہی کے مہینہ میں طاعون کا دورہ پڑا تھا، طاعون کی بیماری آئی تھی، اس لیے لوگ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس مہینہ میں نکاح کرنا اور رخصت کرانا گویا عرب کی اہم پرستی کو دور کرنا تھا۔ حوالہ طبقات ابن سعد صفحہ 43 جلد 8 اور نزہۃ المجالس صفحہ 143 جلد 2۔ سبق افسوس کے آج کل کے مسلمان بھی اسی قسم کی اہم پرستیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں یہ مصنف نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے، آواز میری ہے، عبارت مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ہمارے یہاں یہ خود ساختہ مسئلہ عام ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہوتا، چنانچہ ہمارے قصبہ میں یہ بھی مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے، آواز میری ہے، تحریر مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ہمارے قصبہ میں ایک لڑکا کویت سے چھٹی لے کر اپنی شادی کے لیے گھر آیا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور چھٹی اس کی تھوڑی تھی۔ اس کی شادی شوال میں مقرر ہو گئی، لیکن محلہ والوں نے شور مچا دیا کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہوتا۔ لڑکے کے والدین، لڑکے کے ماں باپ میرے پاس آئے، یہ بھی مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے، آواز میری ہے۔ والدین میرے پاس آئے اور بڑے پریشان ہو کر پوچھنے لگے کیا یہ مسئلہ ہے، کیا یہ مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ ان خود ساختہ مفتیوں سے پوچھیں کہ ہم شادی کب کریں؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں بقرعید گزر جانے کے بعد۔ میں نے کہا ان سے کہوں کہ بقرعید گزر جانے پر شادی کی گئی تو اگلی عید الفطر بھی تو آنے والی ہے، اس عید بقر کے بعد شادی کی گئی تو آنے والی عید الفطر کے پیش نظر شادی تو پھر بھی دونوں عیدوں کے درمیان ہی ہو گئی۔ ان سے پوچھو اب تم ہی بتاؤ کہ وہ کون سا مہینہ ہے جو 2 عیدوں کے درمیان نہ ہو۔ اس پر وہ بیچارے مطمئن ہو گئے،
نزہۃ المجالس کے اسی صفحہ پر یہ روایت مذکور ہے کہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے، مگر یار لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح جو لوگ محرم شریف کے مہینہ میں شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ یہ لوگ ادھر تو میدان کربلا میں یعنی شیعہ رافضی، ادھر تو میدان کربلا میں حضرت سکینہ اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہونا بیان کرتے ہیں۔ یعنی رافضی شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت سکینہ اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہو گئی تھی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ رافضی شیعہ بیان کرتے ہیں اور ادھر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہے، اور ان شیعہ رافضی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کچھ کم علم رکھنے والے سنی بھی کہتے ہیں کہ محرم شریف میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو اور مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہو جائے اور صرف علماء مسلک اعلی حضرت کی کتابیں پڑھے، ان کی باتیں سنیں، ان سے اپنے سوالات پوچھیں اور ان سے اپنے سوالات کے تسلی بخش جواب لے۔ ادھر تو میدان کربلا میں حضرت سکینہ اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونا بیان کرتے ہیں اور مصنوعی روایت سنا کر لوگوں کو رلاتے ہیں، اور ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ محرم شریف میں نکاح نہ کرو۔ اس طرح تو سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نبی و ولی شہید نہ ہوا ہو یا ان کا وصال نہ ہوا ہو۔ سب سے زیادہ رنج و تکلیف وہ دن تھا جس دن آقا کون مکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس طرح تو پھر ربیع الاول شریف میں بھی نکاح نہ کرنا چاہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو میرے بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت کے وابستگان ہر مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے شوال ہوں کہ محرم شریف ہوں یا ربیع الاول شریف ہو، نکاح کر سکتے ہیں۔ ان من گھڑت والوں کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی باتیں نہ سنو تو صرف بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت والوں کی باتیں سنو۔ یوں ہی ایک غلط مسئلہ یہ بھی مشہور ہے کہ جس چھری میں 3 کیل نہ ہو اس سے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں، اور یہ غلط مسئلہ بھی عام ہے کہ عورت مرغ کو ذبح نہیں کر سکتی۔ خاوند کو چاہیے کہ ذبح کر دے لیکن مرغ کو ذبح نہیں کر سکتی۔ رمضان شریف میں آئینہ میں دیکھو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سرما لگاؤ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی عورتوں کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ خاوند کا نام لو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت کے خاوند کا نام رحمت اللہ تھا۔ وہ جب نماز پڑھتی تو سلام پھیرتے وقت یوں کہتی، السلام علیکم منع کا ابا، یعنی رحمت اللہ اس لیے نہیں کہتی کہ یہ نام میرے خاوند کا ہے، میرے شوہر کا نام ہے۔ اگر السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ یہ امت تھی کیا اور کیا ہو گئی، یہ امت تھی کیا اور کیا ہو گئی، جہالت کی باتوں میں کیوں کھو گئی، جہالت کی باتوں میں کیوں کھو گئی۔ فی زمانے میں 200 سال سے لے کر فی زمانے میں خاندان اعلی حضرت اور خاندان اعلی حضرت جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے، ان کے سوا ہماری صحیح رہبری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یا تو اعلی حضرت یا پھر خاندان اعلی حضرت
جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے، اور وہ علماء کرام یا وہ لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے، وہی صرف ہمارے صحیح رہنما ہے، صحیح رہبر ہے، ورنہ پھر دوسرے کوئی لوگ ہے وہ ہمارے رہنما نہیں ہے۔ جیسے کہ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی یہ دونوں تحریکیں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں۔ جب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں تو ہماری رہبری بھی، وہ ہمارے رہبر بھی نہیں، وہ ہماری رہبری بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جن لوگوں کی نشاندہی 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم امیر اہل سنت حضور تاج الشریعہ نے کی ہے، ان سے ہمیشہ دور رہے۔ جب یہ تحریکیں جن کی نشاندہی حضور تاج الشریعہ نے کی ہے، تو پھر ان سے بڑھ کر جو آگے جو بد مذہب لوگ ہیں، ان سے تو دور رہنا ان سے بھی زیادہ ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ جن دونوں تحریکوں کی نشاندہی امیر اہل سنت تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے کی ہے، ان لوگوں سے بچنا اشد ضروری اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ سلام بھی پڑھیں گے، نعت بھی پڑھیں گے، یا رسول اللہ بھی کہیں گے، ہم کو بہکانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں گے، ہم کو بہکانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھیں گے۔ جب یہ لوگ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا نام بھی لیں گے، حضور تاج الشریعہ کا نام بھی لیں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دونوں تحریکیں ہماری ہے اور ہم ان کے نزدیک جائیں گے۔ اس لیے تاج الشریعہ کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیے، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی یہ دونوں تحریکیں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں۔ چاہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا نام لے، اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھے، حضور مفتی اعظم ہند کا نام لے، یا رسول اللہ کہے، یا غوث المدد کہے، پھر بھی تاج الشریعہ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ دونوں تحریکیں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب کبھی تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، اور جب کبھی تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو بھی جان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا تم جب راضی اور خوش ہوتی ہوں تو قسم کھاتے وقت یوں کہتی ہوں، لا وربی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور جب کبھی خفا ہوتی ہو، ناراض ہوتی ہو تو قسم یوں کھاتی ہوں، لا وربی ابراہیم علیہ السلام، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ بات ایسی ہی ہے، لیکن میں احجر الا اسمک، حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 272۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نا، محبت تو آپ کی بدستور میرے دل میں رہتی ہے۔ سبق نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادائے مبارک تعلیم امت کے لیے ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ گھر میں اگر کبھی میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہو جائے تو اسے بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ نرمی و پیار ہی سے اس کا تدارک کر لینا چاہیے، اور مرد کو تحمل وہ برداشت سے کام لے کر پیار ہی پیار میں بیوی کو خوش کر لینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہے،
مرد آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے اور عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اپنائے، یعنی دل میں مرد کی محبت و تعظیم کو بدستور قائم رکھیں۔ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادائے مبارک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت بھرے جواب کو اپنا لیا جائے تو کسی گھر میں ناچاکی باقی ہی نہ رہے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ بیوی مرد سے ذرا ناراض ہوئی تو وہ صرف ایک مرد کا نام لینا چھوڑ دیتی ہے، اس کا گھر بھی چھوڑ کر میکے جا کر بیٹھتی ہے اور دل میں خاوند کا بغض و عناد بھر کر اسے گالیاں دیتی ہے۔ ماں باپ کے گھر جا کر ماں باپ کو خاوند کے خلاف بھڑکا کر طلاق لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس مغربی تہذیب کا ایک لطیفہ بھی سنتے چلیے۔ لندن کی ایک عورت ایک وکیل کے پاس گئی اور پوچھا، کیا میں اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہوں؟ وکیل نے پوچھا، آپ کو شوہر سے کیا شکایت ہے؟ عورت بولی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، لیکن سوچتی ہوں کہ اگر کل شادی ہو گئی اور طلاق لینے کا موقع آ گیا تو انشاءاللہ ضرور آئے گا، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سنا آپ نے کہ شادی سے پہلے ہی طلاق لینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک دوسرا لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک میم صاحبہ عدالت میں پہنچی اور جج صاحب سے کہا، میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ جج نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ بولی، دیکھیے نا، آج اس نے یعنی میرے شوہر نے میرے پیارے ڈاگ کتے کا گھر آ کر منہ نہیں چوما۔ ماڈرن عورت ہے، چالاکی میں طاق ہے جسے محبوب شوہر سے طلاق مشکل حل فرما دینے والیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی حدیث پاک سمجھنے اور کسی دوسرے مسئلہ کے سمجھنے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا حل دریافت کرتے تو آپ اس مشکل کو حل فرما دیتے، کیونکہ آپ بہت بڑی عالمہ تھے۔ حوالہ مشکوہ شریف صفحہ 566۔ سبق معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک معیت یعنی صحبت کے باعث بہت بڑی عالمہ، محدثہ اور فقیہ تھے۔ قرآن پاک میں سارے مسائل موجود ہیں، لیکن بعض آیات مجملہ میں جو مشکلات تھے وہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور فرمائے اور ان آیات کا صحیح مطلب بیان فرما کر مشکلات کو حل فرمایا۔ گویا حدیث ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اسی طرح بعض احادیث میں بھی مشکلات پیش آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فقہائے علیہم الرحمہ کی فقہ سے احادیث کی ان مشکلات کو دور فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محدثہ بھی تھے اور فقیہ بھی۔ قرآن کی مشکلات کو حدیث سے اور حدیث کی مشکلات کو اپنی خدا داد فقہ سے حل فرما دیتی تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، کیونکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حدیث کی اصل مراد سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔
اور جو کچھ آپ فرما دیتی تھے اسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قبول فرما لیتے تھے۔ آج کل کا کوئی خشکی کا مارا اگر وہاں ہوتا، خشکی کا مارا یعنی وہابی غیر مقلد وہاں ہوتا، وہ صحابہ کرام پر بھی طعن کرتا کہ تم قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کیوں عمل کرتے ہو، جس طرح ہمیں آج بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں سے مراد وہابی غیر مقلدین ہے، کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کیوں عمل کرتے ہو، حالانکہ ہم صحابہ کرام کے تتبیع میں جس طرح حدیث کا اصل مقصد سمجھنے کے لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی مشکل دور فرمانے حاضر ہوتے تھے، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کی مشکل دور فرمانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی سمجھ فقہ عطا فرمائی تھے، اسی طرح ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حدیث کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ محدث ہونا اور بات ہے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ ہونا اور بات ہے۔ محدث تو صرف حدیثوں کو جمع فرمانے والے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی دوائی فروش کیمسٹ دوائیاں جمع کر رکھتے ہیں، لیکن ان دواؤں کا مصرف کے اس شیشی کی دوائی ملنے والی ہے اور اس شیشی کی دوائی پینے والی ہے۔ یہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اگر کوئی صرف کیمسٹ ہی ہو اور ڈاکٹر نہ ہو تو وہ دونوں شیشیوں کی دوائیوں کو دوائی سمجھ کر پینے والی کو ملنے کے لیے دے دے اور ملنے والی کو پینے کے لیے دے دے تو مریض کے مر جانے میں شبہ نہیں۔ یہ سمجھ ڈاکٹر کو ہے کہ یہ دوائی ملنے والی اور یہ دوا پینے والی ہے، اس لیے دوائی خرید کر کسی لائق ڈاکٹر کے پاس جانا اور دوائی کا انکار نہیں بلکہ اس کے استعمال کا مصرف پوچھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثلا یہ جو حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، اس کا مصرف کیا ہے؟ یار لوگوں نے تو بغیر تقلید کے اسے امام مقتدی منفرد سب کے لیے قرار دے دیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن کی اس آیت کے پیش نظر اس حدیث کا مصرف امام اور منفرد کے لیے بیان فرمایا، مقتدی کے لیے اس لیے نہیں کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وہ بھی پڑھے گا تو اس سے قرآن کی مخالفت لازم آئے گی، لہٰذا اگر سمجھنا ہے کلام مصطفیٰ بن مقلد تو امام پاک کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ چاروں امام برحق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ان چاروں اماموں کو برحق مانتے ہوئے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے فروعی مسائل میں، اور چاروں اماموں کو برحق مانتے ہوئے فروعی مسائل میں اس امام کی تقلید کرتے ہوئے سارے اماموں کی تعظیم و توقیر کرنا ہمارے لیے یعنی بریلوی سنی کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی امام کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی امام کے بارے میں تعصب نہ رکھے، کیونکہ 15ویں اللہ تعالی معاف فرمائے 14ویں صدی کے مجدد اعظم فاضل عرب و عجم امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، فیض رضا، فیض حامد رضا، فیض مصطفیٰ رضا، فیض ابراہیم رضا، فیض اسماعیل رضا، تاج الشریعہ، فیض مفتی اسجد رضا جاری رہے، 72 پر بہاری رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، بارش ہوتی نہ تھی، لوگ پریشان ہو کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، فرمائیے کیا کیا جائے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر جاؤ اور قبر شریف کے حجرہ مبارک کا جو چھت ہے اس میں سے چند ایک مقامات سے مٹی نکال کر روشن دان بناؤ، یعنی سوراخ بناؤ، تاکہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، اور آسمان کو قبر شریف نظر آنے لگے، آسمان جب قبر انور کو دیکھیں گا تو آسمان رونے لگے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تدبیر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کیا اور روضہ شریف کے چھت میں کچھ روشن دان بنائے، سوراخ گرائے تو آسمان کو قبر شریف نظر آنے لگی تو بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ گھاس اگ گئی، اونٹ موٹے ہو گئے اور ان میں اتنی چربی اور گوشت پیدا ہو گیا کہ گویا وہ موٹاپے سے پھٹنے لگے۔ اس سال کا نام سال ارزانی رکھا گیا، اس سال کا نام سال ارزانی رکھا گیا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 537۔ سبق: قحط کا پڑ جانا ایک بہت بڑی مشکل اور مصیبت ہے۔ اس مشکل کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، خدا سے دعا مانگو، بلکہ آپ نے جو تدبیر بیان فرمائی وہ ایسی ایمان افروز اور باطل سوز ہے کہ اہل ایمان و محبت کو وجد آنے لگے گا۔ آج جو ہم بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت والوں کا جو طریق ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے تو نبیوں، شہیدوں، ولیوں کے قبروں پر جا کر ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگنا، یہ تو
سنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی نا، کیونکہ انہوں نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ چکا ہے، تو تم آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر جو چھت ہے وہ چھت کو ہٹا دو، تو چھت جب سرکار کا روضہ مبارک جب آسمان کو نظر آئے گا تو آسمان ضرور رونے لگے گا، یعنی بارش برسانا شروع ہو جائیں گی۔ تو مزاروں پر جانے کے لیے کہنا اور مزاروں کے مبارک وسیلوں سے دعا کرنا، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم کو بتا دیا۔ ہم جنتی ام المؤمنین کی پیروی کرتے ہیں، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جنتی ہے، اور ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہر بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کا یہ ایک خاصہ ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی قبر انور نظر آ جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی وہ جانتے ہیں کہ روضہ انور کی حاضری میں ہر شخص کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہے اور بلا اختیار رونا آتا ہے، اور جتنا زیادہ گنہگار ہوں اتنا ہی زیادہ رونا آتا ہے، یعنی اتنی ہی زیادہ توجہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کی خاطر ہوتی ہے۔ کپڑا جتنا میلا ہوگا صابن اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر اس رونے میں جو کیفیت اور لذت حاصل ہوتی ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ، اور یقیناً یہ آنسو جو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری میں گرتے ہیں ان سے سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ آنسو گویا رحمت کا پانی ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت کنز الکرامت جبل استقامت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رب ایک ساعت میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جرم، یا رب ایک ساعت میں دھل جائے سیاہ کاروں کے جرم، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ ہم بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت والوں کو عقیدہ ہے کہ ایسے بھی اور ہم آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر جائے تب بھی، اور میدان محشر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ جائیں گی اور ہم سب گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہ گاروں پر تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائے کہ رحمت کا پانی چاہیے۔ جس طرح آسمان کے رونے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اس طرح حج کرنے کے بعد قبر انور کی زیارت ہی سے حج میں جان پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ، یعنی کتاب کے مصنف نے لکھا ہے، آواز میری ہے، شعر مصنف رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جس حج میں نہ سیر مدینہ ہو وہ حج تو ہے لیکن ایسا حج، جس حج میں نہ سیر مدینہ ہو وہ حج تو ہے لیکن ایسا حج کہ ایک لفظ ہے لیکن بے معنی، ایک جسم ہے لیکن بے جان ہے۔ ہم نے ایسے بہت سارے بدقسمتوں کو دیکھا ہے، وہابی نجدی، وہابی تبلیغی دیوبندی، کہ وہ
حج کو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ انور پر خود بھی جاتے نہیں، اور جو عاشقان رسول یعنی بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت والے ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وہابی، نجدی، تبلیغی، دیوبندی اور ہر بد مذہب سے ہماری اور قیامت تک ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوجود اس کے کہ جو لوگ قبر انور کی زیارت سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، ان پر رونا آتا ہے اور انہیں خود بھی بدبختی پر رونا چاہیے۔ صاحب مرقات حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک معنی اس حدیث کا یہ بھی ہے کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس طرح آپ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی، اسی طرح آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے وسیلہ سے بارش طلب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حاشیہ مشکوہ شریف صفحہ 537۔ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد اعظم، فاضل عرب و عجم، اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت امام احمد رضا خان قادری بریلوی ہم سب بریلوی سنی کے پیشوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ اور 15ویں صدی کے پہلے مجدد حضور مفتی عالم و اعظم مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ فیضان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، اللہ تعالی ہم سب کو ان نجدیوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو میرے ہی حصہ میں آئی ہے۔ میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف میرے گھر ہی میں ہوا، اور میری ہی نوبت میں یعنی جس روز میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے گھر رہنا تھا، اسی روز آپ کا وصال مبارک ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے دن مقرر فرما رکھے تھے کہ فلاں دن فلاں کے گھر اور فلاں دن فلاں کے گھر ہوگا، اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ میرے سینے اور گردن سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مخصوص فرمایا، خاص فرمایا، وہ یہ ہے کہ وصال کے وقت میرا لعاب دہن تھوک اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
لعاب دہن شریف تھوک مبارک جمع فرما دیا، اور وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے جسم سے تکیہ لگایا ہوا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا، میں نے سمجھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک پسند ہے، چنانچہ میں نے عرض کی کیا آپ کے لیے مسواک لوں؟ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر انور سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ مبارک میں ڈالی تو وہ سخت تھی۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے چبا کر اسے نرم کر کے پھر صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے لے کر اپنے منہ مبارک میں ڈال لی۔ اسی طرح میری تھوک اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف جمع ہو گئے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 539۔ سبق: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری ازواج مطہرات میں بعض ایسے امتیاز حاصل ہے جو آپ کے سوا کسی بھی نظر نہیں آتے۔ آج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 539۔ یعنی نبی جہاں دفن ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ اس کا وصال فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دفن ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکیہ لگائے ہوئے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر وصال فرمایا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وصال فرمایا، اور وہی آپ کی قبر شریف بنی، جس کی بدولت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مرجع خلائق بن گیا۔ ہر روز صبح و شام 70,000 فرشتے اسی گھر کی زیارت کے لیے اترنے لگے۔ فاضل عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹو پہر کی ہے، یوں بندگی زلف رخ آٹھو پہر کی ہے۔ ہر روز صبح و شام 70,000 فرشتے اسی گھر کی زیارت کے لیے اترنے لگے، اور 70,000 فرشتے جو صبح آتے ہیں اور پھر شام کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 70,000
نئے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ صبح چلے جاتے ہیں۔ جو صبح چلے گئے پھر ان کو قیامت تک آنے کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ پھر جو شام کو 70,000 فرشتے چلے گئے ان کو پھر قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی ہر صبح کے لیے اور ہر شام کے لیے 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ کر جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ فاضل عرب عجم 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ کیا بات ہے! میرا رضا، ہمارا رضا، ہم تمام روئے زمین کے رہنے والے بریلوی سنی کا رضا 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 رضا، جو رضا سے بھاگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ ہر روز صبح و شام 70,000 فرشتے اسی گھر کی زیارت کے لیے اترنے لگے، اسی گھر کے سامنے حاضر ہو کر 24 گھنٹہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اور فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بقول یعنی منافقین کے کہنے کے مطابق کوئی عیب ہوتا تو خدا تعالیٰ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال نہ فرماتا اور اس گھر کو مرجع خلائق نہ بننے دیتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جہاں وصال ہو اس کی قبر شریف بھی وہی بنتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا تھوک مبارک آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے مل جائے، اس مبارک ہستی پر جس منہ سے کوئی گستاخی کا لفظ نکلے تو وہ منہ اس لائق ہے کہ اس پر تھوکا جائے۔ اللہ اللہ، عائشہ کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ اللہ، عائشہ کا اتنا اونچا مقام ہے، حشر تک انہی گھر میں آقا کا قیام ہے، حشر تک انہی گھر میں ہے آقا کا قیام، حشر تک انہی گھر میں ہے آقا کا قیام، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ میں ہر سال کچھ طعام پکا کر کھانا پکا کر اس کا ثواب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو پہنچاتا تھا۔ ایک سال میں نے ایسا ہی کیا تو رات کو میں نے خواب میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حضور نے میری طرف توجہ نہ فرمائی اور اپنا روئے انور، رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا من طعام در خانہ عائشہ میں خورم ہر کے مراد طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد، میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، جسے مجھ کو کھانا بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر میں بھیجے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ
آقائے کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدم توجہ کا باعث یہ بات ہے کہ کھانے کا ثواب پہنچانے کے وقت میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اس کے بعد ہر سال میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب بھی کھانا پکاتا تو ثواب پہنچاتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا نام بھی لیتا، کیونکہ یہ سب اہل بیت میں شامل ہے۔ مکتوبات شریف صفحہ 59 جلد 2۔ سبق: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور اب بھی آپ کھانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں تناول فرماتے ہیں۔ اس بات پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ پر معترض ہے۔ معلوم ہوا کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر سال کچھ پکا کر بزرگان دین کو ایصال ثواب کرنا بدعت نہیں، کیونکہ ماہی بدعت حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا یہ دستور تھا، ورنہ آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا پکا کر کسی بزرگ کے نام اس کا ثواب پہنچانا بیکار بات نہیں، بلکہ ثواب پہنچتا ہے۔ اگر ثواب نہ پہنچتا تو ہوتا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں کیوں فرماتے کہ مجھے کچھ بھیجنا ہو تو عائشہ کے گھر میں بھیجا کرو؟ اگر یہ بات ناجائز اور بدعت ہوتی تو حضرت مجدد الفسانی نے عدم توجہ کی وجہ جب دریافت کی تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرماتے کہ تم نے یہ کیا نیا طریقہ اختیار کر لیا، ایسا نہ کیا کرو۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلکہ یہ فرما کر میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں بتا دیا کہ کھانا پکا کر بزرگوں کے نام اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ مجھے جب بھی کچھ بھیجو تو عائشہ کے گھر میں بھیجا کرو۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث وہابی نجدی حضرات بھی ماہی سنت تسلیم کرتے ہیں، لہذا سب کی معتمد عالیہ ہستی کے اس ارشاد سے ثابت ہو گیا کہ ختم کرنا، فاتحہ دلانا اور ثواب پہنچانا جائز اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ پسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت رضوان کے طریقہ پر قائم رہنا چاہیے، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بلکہ ہم اتنی کوشش کریں گے کہ جو یہ کہتے ہیں مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ فاتحہ دینے پر مجبور ہو جائے اور مسرور ہو کر فاتحہ دلانا شروع کرے، یعنی بریلوی سنی ہو جائے۔ فاضل عرب و عجم، مجدد اعظم، اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالہ ایصال ثواب میں لکھا ہے کہ جمعہ کی رات، یوم عاشوراء، شب برات،
جو مبارک راتیں ہیں ان میں ہمارے گھر کے جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں، کوچ فرما چکے ہیں، ان کی روحیں ایسے مبارک راتوں میں اپنے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جاتی ہے، اور جب ان کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے فاتحہ دے کر یا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو روحیں خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام وہابی، نجدی، تبلیغی، چکڈالوی، قادیانی، رافضی، خارجی، ناسبی اور تمام بد مذہبوں صلح کلیوں سے ہمارے اور قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ بہتان عظیم سن ہجری 5 میں غزوہ بنی المصطلق میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چلتے وقت آپ ایک ہار بھی پہنے ہوئے تھے۔ واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ منورہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ادھر قافلہ نے کوچ کیا اور آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا۔ محمل شریف کا معنی ہے ایک قسم کی ڈولی جو اونٹ پر باندھتے ہیں۔ اونٹ کا ہودہ، اونٹ پر کسی جانے والی کاٹھی، چھتری والا کجاوہ جسے رحل بھی کہتے ہیں، اور محمل شریف اونٹ پر کسنے والوں کو یہی خیال رہا کہ ام المؤمنین اس میں ہے۔ قافلہ چل دیا۔ اب واپس آئے تو یہ دیکھ کر کہ قافلہ تو چل دیا، آپ چادر اوڑھ کر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئے، اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلہ کے پیچھے ایک گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس وقت پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر متعین تھے، مقرر تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا، کیونکہ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچانا۔ آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا اور انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچے۔ منافقین سیاہ باطن رات دن اس موقع کی کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و لواء حق کو بدنام کرے۔ چنانچہ اس واقعہ کو انہوں نے اچھالنا شروع کر دیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر معاذ اللہ دھبا لگانا شروع کر دیا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اس بہتان عظیم میں پیش تھا۔ منافقین سب نے مل کر
اس واقعہ کو اچھالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس شرارت کا اثر چند مسلمانوں پر بھی ہو گیا اور وہ بھی منافقین کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ سرزد ہو گیا۔ ام المؤمنین اس شرارت کا قصہ سن کر بیمار ہو گئے اور ایک مہینہ تک بیمار رہے۔ اس زمانے میں آپ کو اطلاع نہ ہوئی کہ آپ کی نسبت منافقین کیا بک رہے تھے۔ ایک روز ام مستہ سے انہیں یہ خبر آئی اور اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمہ میں اس طرح روئے کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور سورہ نور میں اکثر آیات میں آپ کی طہارت و پاک دامنی بیان فرمائی گئی۔ مثلاً لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ کیوں نہ ہوا تم سے جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے ہیں یہ کھلا بہتان ہے۔ پارہ 18 رکوع 8 سورہ نور آیت نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان۔ احمد رضا خان، حق کی پہچان۔ یعنی جب منافقین کی یہ شرارت کی بات تم نے سنی تو تم نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہتان عظیم اور صریح تہمت ہے؟ پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہاں ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات کہے۔ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ پارہ 18 رکوع 8 سورہ نور آیت نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان۔ احمد رضا خان، حق کی پہچان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ شرارت کی بات تم نے سنی تو کیوں نہ کہا کہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ایسی بات کہے۔ الہی تو پاک ہے اور یہ بات بہتان عظیم ہے۔ پھر فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پارہ 18 رکوع 9 سورہ نور ترجمہ سورہ نور آیت نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان۔ احمد رضا خان، حق کی پہچان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی جو عورتیں بدکاری اور فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں گزرتا بھی نہیں، ان پر عیب لگانا دنیا اور آخرت کی لعنت کا موجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے اوصاف میں
اور آقا کون مکہ صلی اللہ اوصاف میں ہے، آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر عیب لگانا دنیا اور آخرت میں ملعون کا کام ہے۔ پھر فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ گندیا گندوں کے لیے اور سوتھرے سوتھریوں کے لیے وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ پارہ 18واں رکو نمبر 8 سورہ نور آیت نمبر 26۔ ترجمہ کنز الایمان فاضل عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت کنز الکرامت جبل استقامت امام احمد رضا خان حق کی پہچان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی گندی عورت کے لیے گندہ مرد اور گندے مرد کے لیے گندی عورت لائق ہے، سوتھرے مرد کے لیے سوتھری عورت اور سوتھری عورت کے لیے سترہ مرد لائق ہے۔ اور حضرت صفوان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ان باتوں سے جو منافقین نے کی پاک ہے، اور ان کے لیے اللہ کے پاس بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حوالہ قرآن مجید سورہ نور اور تفسیر خزائن العرفان صفحہ 497 تا 499۔ سبق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب عورتوں میں اس لحاظ سے بلند مرتبہ ہے کہ آپ کی عصمت اور پاک دامنی کے لیے خود خدا تعالیٰ نے شہادت دی، اور صرف آپ کی بریت کے لیے سورہ نور نازل فرمائی۔ پھر جو شخص معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا بہتان لگائے، الزام لگائے، وہ کیوں مردود و ملعون نہ ہوگا؟ بریلوی سنی مسلمانوں، جو لوگ جھوٹی روایات سنا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کا الزام و اعتراض وارد کرتے ہیں، تم ان سے صاف کہہ دو کہ تمہاری جھوٹی روایات کو دیکھیں یا خدا کی سچی آیات کو۔ روایات سے آیات بہرحال مقدم ہے۔ آیات ام المؤمنین کی عصمت و پاک دامنی پر شاہد ہے۔ پھر ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو آج بھی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ کسی قسم کا بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا کوئی اعتراض کرتے ہیں، جان لیجئے وہ اس آیت کے مصداق ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو مومن ہے یعنی پکا بریلوی ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین مانتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ آپ کو ام المؤمنین نہیں مانتے اور آپ پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔
کہہ رہا ہے خود خداوند علیم، کہہ رہا ہے خود خداوند علیم کہ یہ ہے بہتان، بہتان عظیم۔ حق کی پہچان احمد رضا خان، فاضل عرب و عجم، 14ویں صدی کے مجدد اعظم، اعلی حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت، امام احمد رضا، محدث اسلام، محقق اسلام، قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائے، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے صحیح پیشوا، ہمارے صحیح رہبر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے وہ خانوادے جو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے، اور دنیا بھر کے وہ علماء اور وہ لوگ جو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے، وہ ہمارے رہبر ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت سے ذرا بھی ہٹا، وہ پھر کوئی بھی ہو، وہ ہمارا رہنما نہیں، وہ ہمارا پیشوا نہیں، وہ ہمارا رہبر نہیں۔ فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ علم حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جب الزام لگایا تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا، بخاری شریف صفحہ 697 جلد 2، ترجمہ، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، منافقین بالکل جھوٹے اور ام المؤمنین بالیقین پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کو مکی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو خدا آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟ خلیفہ چہرم حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نعلین شریف اتار دینے کا حکم دیا، جو پروردگار آپ کی نالے مبارک کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے رضی اللہ تعالی عنہم نے قسمیں کھائے، آیات نزول ہونے سے قبل ہی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قلوب مطمئن تھے، دلوں کو اطمینان تھا، آیات کے نزول نے ان کا عز و شرف اور زیادہ کر دیا۔ تفسیر روح البیان صفحہ 751 جلد 2، خزائن العرفان
صفحہ 497۔ سبق معلوم ہوا کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں قسم کھا کر فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ام المؤمنین کی پاک دامنی کا علم تھا، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فیصلہ فرما دینا اور اعلان کر دینا کہ لوگوں سن لو، یہ بہتان عظیم ہے، میری بیوی بالکل پاک دامن ہے، اس لیے نہ تھا کہ منافقین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اپنے گھر کا معاملہ تھا نا، خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عرصہ خاموش رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے میکے بھیج دیا، اور اس انتظار میں رہے کہ عائشہ کی بریت خود خدا کرے۔ چنانچہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی عظمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی بریت کے لیے متعدد بار آیت نازل فرما دی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ثبوت مہیا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کی تعریف و توصیف کی آیات قرآن میں درج فرما دی، قرآن میں درج فرما دی، تاکہ ام المؤمنین کی پاک دامنی قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک بیان ہوتی رہے۔ آج جو لوگ یعنی وہابی نجدی، وہابی دیوبندی، تبلیغی، چکڑالوی، قادیانی آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ پر بہتان کے غلط ہونے کا علم نہ ہونا بیان کرتے ہیں، وہ خود بڑے بے علم ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قسم فرما کر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن ہے، مگر اس علم کے باوجود خود فیصلہ اس لیے نے فرمایا کہ لوگ نہ کہنے لگے کہ خود ہی فیصلہ کر ڈالا۔ خدا کی طرف سے نزول وحی کے منتظر رہے تاکہ ام المؤمنین کی بریت بھی ہو جائے، اور اس قسم کے بہتان لگانے والوں کے متعلق جو مسائل ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل علم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالی قرآن مقدس میں آیات کو نازل فرمائے گا، اس لیے سرکار نے پہلے فیصلہ نہیں کیا۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اگر فیصلہ فرما دیتے تو وہ صحیح بخاری شریف میں آتا، صحیح مسلم شریف میں آتا، نسائی میں آتا، ترمذی میں آتا، ابن ماجہ میں آتا، حدیثوں میں یہ واقعہ آتا۔ اور یہ حدیثوں کی کتابیں کیا سب کے گھروں میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا، اور قرآن مقدس ہر مومن کے گھر میں ہوگا۔ اور جب ہر مومن کے گھر میں قرآن پاک موجود ہوگا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کا بھی بیان ہر مومن کے گھر میں ہوگا۔
اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے اور پروردگار عالم جو وحی نازل کرنے والا تھا، نبی کو علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کا بیان نازل فرمایا جو قیامت تک ہے، ہر مومن کے گھر میں پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی کے چرچے ہوتے رہے گے، فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ آپ کہیں گے یہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 1911 تک کسی بریلوی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے قرآن کا ترجمہ نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1911 میں قرآن مقدس کا صحیح ترجمہ کیا جو منشاء خداوندی کے مطابق ہے اور شان رسالت کے مطابق ہے۔ وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھ کر ہے ہم لوگوں کی رہبری فرمائی، اس لیے فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں جو آیتیں نازل ہو چکے ہیں، ان آیتوں کا صحیح ترجمہ بھی احمد رضا خان، حق کی پہچان، فاضل عرب و عجم، 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل استقامت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوا ہے، اس لیے فیض رضا جاری رہے، بہتروں پر بھاری رہے۔ غور فرمائے کہ صحابہ کرام کس وثوق سے ام المؤمنین کی پاک دامنی کا اقرار کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تو کوئی بد عورت آپ کے بدن سے کیسے مس کر سکتی ہے، مگر آج جن کے منہوں میں بھی مکھیاں جا گھستی ہے، وہ اگر اپنے مکھی مارکا منہ سے یہ کہنے لگے کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ میری بیوی پر بہتان غلط ہے یا صحیح، معاذ اللہ، تو یہ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ مسلمانوں یعنی بریلوی سنیوں، اپنا ایمان رکھو کہ ام المؤمنین حسب آیات عفت ماب اور پاک دامن ہے، اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم یقیناً علم تھا، اس بات کا یقیناً علم تھا، جو کہے آپ کو علم نہ تھا وہ خود بے علم ہے۔ تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ احمد رضا خان حق کی پہچان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمارے مجدد فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے وہابی نجدی، وہابی دیوبندی، قادیانی، خارجی، رافضی، منہاجی، صلح کلی، اہل ٹی وی مووی و دعوتی سے مسلک اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر جو مضبوطی سے قائم ہے، ان کے اور ان کے آنے والوں کے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، آپ کے فضائل اور آپ کا وصال مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیٹی ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ، ماں کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھے جب آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل یعنی پہلے ان سے نکاح فرمایا، اور شوال سن ہجری 2 میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئے، یعنی آپ کی رخصتی ہو گئی، اور 9 برس تک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے سرفراز رہے۔ بعض سیرت نگاروں نے نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر زیادہ بھی لکھی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں یہی کنواری تھے اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہے تو اسی حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ حوالہ بخاری جلد 1 صفحہ 532 فضل عائشہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہے جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے، اور 54 حدیثیں ایسی ہے جو صرف بخاری شریف میں ہے، اور 68 حدیثیں وہ ہے جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ حوالہ مواہب اللدنیہ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہے جو دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو حاصل نہیں ہوئے۔ نمبر 1، آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری براءت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل یعنی پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6،
آقائے کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی آقائے کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں میرے سرتاج آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وحی الفاظ غلط ہے، وحی الفاظ صحیح ہے۔ نمبر 8، آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ اسی حالت میں میرے سرتاج آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ نمبر 9، میرے سرتاج آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری باری کے دن وصال پایا۔ نمبر 10، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ حوالہ زرقانی جلد 3 صفحہ 323۔ عبادت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناگاہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھے اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھے۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں خاص طور پر بہت ممتاز تھے۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے اور آپ نے اسی وقت ان درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا، اور دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھے جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سرتاج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ آقا کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہے۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب
اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات، علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے سرتاج آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اتباع طبیب آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں میں صحابہ و تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال 17 رمضان المبارک سن ہجری 57 یا سن ہجری 58 مطابق 13 جون سن عیسوی 677 یا سن عیسوی 678 شب سہ شنبہ یعنی منگل کی رات مدینہ منورہ میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ حوالہ اکمال و حاشیہ اکمال صفحہ 612 و زرقانی جلد 3 صفحہ 234 تا 235۔ بفیض مسلک اعلی حضرت والوں کے امیر اہل سنت 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان مکمل ہوا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔